کر دیے گئے ہیں صرف اس جرم کی پاداش میں کہ انہوں نے شریعت نافذ کر دی. یہاں تک کہ جو ان کی مرکزی حکومت ہے انہیں ہاتھ جوڑنے پڑ گئے عیسائیوں کے سامنے. ٹھیک ہے ہم روک لیتے ہیں پروسیس کو, شریعت ہم نافذ نہیں کرتے. بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مسلم اکثریت کا علاقہ ہے, اس کے اندر وہ اپنی شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس وقت جو ہو رہا ہے, جو خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے وہاں پر, یہ زیادہ اس کو نمایاں نہیں کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ مذہبی رنگ کی بات ہے نا. جو کچھ چچنیا میں یا کوسوو میں ہوا تھا اس سے بدتر سطح کے اوپر جو نائجیریا میں ہوا, کیونکہ افریقہ کا جو بلیک افریقہ ہے اس کا سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا ہے. باقی تو یہ کہ شمالی افریقہ کے تو بلیک لوگ نہیں ہیں, مصر ہے, لیبیا ہے اور الجزائر ہے اور تیونس ہے, وہ تو بڑے یہ جو مغرب کے لوگ کہلاتے ہیں تو یورپین کی طرح جو ہے سرخ و سفید رنگت کے لوگ ہیں. تو بلیک افریقہ میں سب سے بڑا مسلمان ملک نائجیریا, اور وہاں وہ جہاد وہ کرسیڈ شروع ہو چکی. ادھر فار ایسٹ میں جائیے تو انڈونیشیا کے جزیروں کے اندر یہ طوفان عیسائی اور مسلمانوں کا آپس میں تصادم شروع ہو چکا ہے. ایک بہت بڑا جزیرہ تیمور جو ہے اس کو تو انہوں نے آدھا کر کے اور اس میں ایک عیسائی رومن کیتھولک حکومت قائم کر دی گئی ہے. اور کتنی جلدی جو ہے پوری یونائٹڈ نیشنز بھی اور پورا عالم مغرب جو ہے وہ کچھ فسادات وہاں ہوئے, لیکن اس کے نتیجے میں کتنی بڑی فوج کشی کی. آسٹریلیا سے کتنی بڑی قوت آ گئی اور اب بھی یونائٹڈ نیشنز کی فوج وہاں گئی ہوئی ہے. ریفرنڈم بھی کرا دیا گیا اور اس کے بعد جو ہے پوری دنیا سے انہیں مدد دی جا رہی ہے ایسٹ تیمور کی ریکنسٹرکشن کے لیے. تو یہ سلسلہ در حقیقت اس اعتبار سے شروع ہو چکا ہے. تو یاجوج و ماجوج کا ایک خروج اس وقت ہوا تھا اور ایک خروج اب شروع ہوا ہے جس کا کلائمیکس ہوگا الملحمۃ العظمیٰ پر. دوسری حدیث سنیے, یہ بھی بخاری کی شریف ہے, بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ لمبی ہے, میں اس کا چھوٹا سا حصہ بتا رہا ہوں کہ حضور نے قیامت سے پہلے جو واقعات آنے والے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے. ان میں سے چند جو علامتیں آپ نے بیان کی. ثم استفاضت المال حتی یؤتی الرجل بمئۃ دینار فیظل ساخطا. پھر دولت اتنی ہو جائے گی, مال اتنا پھیل جائے گا, اتنا عام ہو جائے گا, کسی شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناخوش رہے گا. یہ دیکھیے یہ صورتحال اس وقت عرب ممالک کے اندر دولت کی فراوانی اور جو ہے دولت کا پانی کی طرح بہنے کا معاملہ. جیسے دوسری حدیثوں میں آیا یتطاولون فی البنیان, وہ اونچی اونچی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے. وہ صورتحال جا کے آپ ابو ظبی میں اور دبئی میں جا کے دیکھ لیجیے, سعودی عرب میں ریاض میں دیکھیے, جدہ میں دیکھیے, سارا نقشہ ہے. مال اتنا ہو جائے گا کہ ایک شخص کو 100 دینار بھی دیے جائیں گے, گویا کہ پس منظر میں کوئی سائل اگر آئے اور اس کو 100 دینار دیے جائیں گے تب بھی وہ خوش نہیں ہوگا کہ مجھے کچھ دیا گیا ہے, اس لیے کہ دولت اتنی عام ہو چکی ہوگی. ثم فتنۃ, پھر ایک بہت بڑا فتنہ آئے گا. لا یبقى بیت من العرب الا دخلته, عربوں کا کوئی ایک گھر بھی نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے. وہ فتنہ ہے جو آج پورے عالم عرب میں مغربی تہذیب کی شکل میں. آپ جا کر دیکھیے عرب میں, سعودی عرب میں, باقی تو بھول جائیے, وہ مصر ہو, شام ہو, یہ اور جو شمالی, وہ تو خالص عورتیں جو ہے اسکرٹ کے اندر آپ کو نظر آئیں گی. وہ تو لباس, تہذیب, تمدن بالکل جو اسلامی ہے ختم ہوا بالکل. لیکن آپ جا کر دیکھیے سعودی عرب میں تو اوپر تو ضرور جب وہ باہر نکلتی ہے تو انہوں نے کوئی ڈال لیا ہوتا ہے باریک سا جو ہے پردہ سا, لیکن اس کے اندر ان کا لباس وہی مغربی ہے, ایبسولوٹلی وہی اسکرٹس ہے. اور گھروں کے اندر ہوتی ہے تو عموماً جانگیاں پہن کے بیٹھی ہوتی ہے, کوئی پردے کا کسی سطر کا سوال نہیں. یہ حال ہو چکا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے مدینے میں اور مکے کے اندر, جس طریقے سے ٹیلی ویژن کے اوپر رقص و سرود سارا عام چل رہا ہے, جس طریقے سے وہاں شراب کے جو ہے بار کھلے ہوئے ہیں مکانوں کے اندر, وہ تہذیب فتنہ جو ہے اس دور کا مغربی تہذیب کا ان میں سرایت کر چکا. تو فرمایا پھر ایک فتنہ ہوگا. ثم فتنۃ لا یبقى بیت من العرب الا دخلته ثم حدۃ بینکم وبین بنی الاصفر. پھر اس کے بعد ایک صلح ہوگی تمہارے اور یہ جو وائٹ ریسز ہیں بنو الاصفر, یعنی زرد رنگت والے جو ہیں ان سے تمہاری جو ہے وہ ایک صلح ہو جائے گی. اس وقت ہوئی بھی ہے سعودی عرب کی, امارات کی, ان سب کی صلح ہے نا امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھیوں کے ساتھ. فیغدرون, پھر ایک وقت آئے گا کہ وہ جو ہے اس سے غداری کریں گے, اس صلح کو توڑیں گے. فیاتونکم تحت 80 غایۃ, اور اس کے بعد وہ 80 جھنڈے لے کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے. تحت کل غایۃ 12,000, اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 کی نفری ہوگی. 80 کو 12 سے ضرب دیجیے. اس کا ہلکا سا نقشہ گلف وار میں آپ دیکھ چکے ہیں, کیا چھوٹا سا ملک عراق تھا, لیکن کتنی قوت جمع کی, لاکھوں کی تعداد کی, کتنے ممالک وہاں پہنچ گئے اپنی فوجیں لے کر. لیکن یہ وہ ریہرسل تھا,
جس کو صدام نے کہا تھا کہ یہ ام المحارب ہے، یہ تو اصل میں ماں ہے، اس کے پیٹ سے اصل جو جنم لینے والا ہے الملحمۃ العظمی، اس کو سمجھ لیجئے۔ اس ملحمۃ العظمی کا مسلم شریف میں روایت جو ہے اس کے الفاظ آئے ہیں یسیر ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی طویل حدیث ہے، اس کا میں صرف یہ ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ حتی ان الطائر لیمر بجسمانہم، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے، اتنے لوگ مریں گے کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا ان کی لاشوں پر سے گزرتا چلا جائے گا، اسے زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہاں تک کہ وہ تھک کر حتی یخسر، وہ بالکل جو ہے مردہ ہو کر نیچے گر پڑے گا۔ فیتعاد بنو الاب، اور اس کے بعد جو ہے کسی ایک شخص کے اگر 100 بیٹے تھے تو گنتی کی جائے گی ان میں سے کتنے بچے، کانوا مئۃ، لیکن فلا یجدون یبقى منهم الا الرجل الواحد، لیکن دیکھیں گے ان 100 میں سے نہیں بچا ہے مگر صرف ایک۔ اس پیمانے کی خوریزی آنے والی جس کو میں نے کہا وہ 60 لاکھ بھی ہو سکتی ہے، اور بالکل جیسا کہا حضور نے حسب النال بالنال، یہ ہولوکاسٹ جو ہے یہ مڈل ایسٹ کے اندر، عرب ممالک کے اندر اس بڑے پیمانے کی تباہی آ سکتی ہے، اور وہ زیادہ دور نہیں ہے، لیکن پھر پاسا پلٹے گا۔ اللہ کی طرف سے 2 نصرتیں آئیں گی، ایک نصرت کا ظہور ہوگا جزیرہ نما عرب میں، اللہ ایک شخصیت کو اٹھائے گا، ان کو ہم مہدی کے نام سے جانتے ہیں، حضور کی اولاد میں سے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے، حضرت حسن کی نسل سے ہوں، اور یہاں عرب میں خانہ جنگی اس وقت ہو رہی ہوگی۔ ایک دوسری حدیث جو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے انتقال کے بعد خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ملک کے اندر، اور شدید اندیشہ موجود ہے کہ شاہ وفات کے بعد یہ جو خانہ جنگی شروع ہو جائے، اس لیے کہ امریکہ کو جو ان کا ولی عہد ہے پرنس عبداللہ وہ پسند نہیں ہے، وہ بدلیں گے عین وقت کے اوپر، جیسے کہ بدلوایا ہے تو وہ ولی عہد تھا اردن کا، اسے بدلوایا عین وقت پر، 25-30 سال سے چھوٹا بھائی جو تھا شاہ حسین کا وہ ولی عہد تھا حسن، بدل کر بیٹے کو کروا دیا، یہی انہوں نے کروایا ہے ایک اور جگہ پر بھی، یہ سارے کام انہوں نے یہاں بھی کروانے، اس لیے کہ ان کو ناپسندیدہ آدمی تو پسند نہیں ہے، لہذا وہ چاہیں گے کوئی اور اس پر خانہ جنگی ہو جائے گی، اس لیے کہ عبداللہ کے پاس کنٹرول ہے الحرس الوطنی کا، جو نیشنل گارڈ ہے، بیڈوین فورس، اور کوشش بھی کی گئی تھی کہ اس کو اس سے معزول کر دیا جائے، لیکن وہ آڑا رہا، اس نے اس کا چارج نہیں چھوڑا ہے، اور اس وقت میں لوگوں کی نگاہیں ہوں گی کسی شخص پر کہ یہ جو کرائسس ہے ہمارا نیشنل اور یہ ہنگامہ ہے، خوریزی ہو رہی ہے، تو کوئی اللہ کا بندہ جس پر کہ نگاہیں جمی ہوں گی کہ اسے میدان میں آنا چاہیے اور یہ میدان میں آ کر لیڈ کرے، لوگوں کو رہنمائی دے، لیکن وہ صاحب اس سے کنی کترائیں گے، مدینے میں رہتے ہوں گے، پھر وہ وہاں سے بھاگ کر مکے میں جا کے چھپ جائیں گے، پھر کچھ اہل اللہ ہوں گے جو انہیں تلاش کریں گے اور انہیں مجبور کریں گے، اور جو خانہ کعبہ میں، یوں سمجھیے کہ خانہ کعبہ کے باہر جو رکن ہے جس میں کہ حجر اسود ہے، اور پھر وہ مقام ابراہیم، اس کے مابین ان کے ہاتھ پر بیعت کی جائے گی، وہ حضرت مہدی ہوں گے، ان کی حکومت عرب میں قائم ہوگی، ایک صالح خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ اس کے لیے حدیث موجود ہے جامع ترمذی میں، یہ حضرت ام سلمہ کی روایت جو میں نے سنائی ہے یہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے کہ یہ تفصیل ہوگی، جس کے شواہد نظر آ رہے ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ بالکل اسٹیج سیٹ ہو رہا ہے اس کے لیے، لیکن یہ کہ جامع ترمذی کی روایت جو ہے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من اهل بيتي يعطي اسمه اسمي، دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک کہ عرب میں میری نسل سے، میری اولاد میں سے ایک شخص اس کا بادشاہ نہ بنے اور اس کی حکومت قائم نہ ہو، جس کا نام وہی ہوگا جو میرا نام ہے۔ بعض احادیث میں آتا ہے میرے نام پر اس کا نام ہوگا اور میرے والد کے نام پر اس کے والد کا نام ہوگا، یعنی والد کا نام عبداللہ اور ان کا اپنا نام محمد ہوگا۔ تو یہ ہے ایک روایت کے جو جامع ترمذی کی روایت ہے۔ تو ایک تو اللہ کی طرف سے مدد یہ ہوگی کہ مسلمانوں کو ایک لیڈر ملے گا، ایک رہنما ملے گا، متقی ہوگا، نیک ہوگا، اللہ کے ہاں اس کا ایک مقام اور مرتبہ ہوگا، اللہ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوگی، اور جزیرہ نما عرب میں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ دوسری مدد جو آئے گی وہ حضرت مسیح کا نزول ہوگا۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کے لیے میں نے آج کچھ آیات بھی پڑھی تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو جب کہ ان کے اوپر جو ہے یہ دائرہ حیات اس دنیا میں تنگ کر دیا گیا تھا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو عیسائیوں کے عقیدے کے مطابق تو وہ گرفتار ہو گئے۔ یوڈاس اسکریوٹ ان کے جو ایک حواریین میں سے ایک شخص تھا، اس نے مخبری کی، گرفتار کروا دیا، وہ پھانسی چڑھ گئے،
اور وہ اس پر موت بھی واقع ہو گئی، لیکن پھر ریزریکشن ہو گئی، زندہ ہو گئے چند دن کے بعد، 3 دن کے بعد پھر آسمان پر چڑھ گئے اور پھر واپس آئیں گے۔ یہ عقیدہ ہے عیسائیوں کا۔ ہمارے نزدیک وہ ہرگز نہ انہیں سولی دی گئی، نہ انہیں وہ کوئی قتل کیا جا سکا، اللہ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ چنانچہ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یاد کرو جب کہ کہا تھا ہے عیسیٰ انی متوفیک و رافعک، میں تمہیں اپنے قبضے میں، اپنے کنٹرول میں لے لوں گا، اپنے چارج میں لے لوں گا اور تمہیں اٹھا لوں گا اپنی طرف۔ ومطہرک من الذین کفروا، اور یہ جو یہودی کفر کر رہے ہیں، تمہارا انکار کر رہے ہیں، تمہیں جادوگر اور ولد الزنا قرار دے رہے ہیں، میں ان سے پاک کر دوں گا تمہیں۔ وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، اور جو لوگ تیری پیروی کریں گے اے عیسیٰ، جو تجھے مانیں گے، میں اسے رکھوں گا قیامت تک غالب ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے، یہودیوں پر عیسائیوں کا غلبہ۔ آج بھی جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ اگر باسی کڑی میں ابال آیا ہے تو وہ عیسائیوں کی بدولت، عیسائیوں کی سپورٹ سے آیا ہے، غالب تو وہی ہے، ان کی مدد ہے۔ تو اس کے بعد ثم الی مرجعکم فانبئکم فاحکم بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، پھر میری طرف تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہارے مابین فیصلہ کر دوں گا۔ یہ معاملہ جو ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے کہ جو یوں سمجھیے کہ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے وہ صحیحین میں نہیں ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم میں نہیں ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مہدی کے بارے میں کوئی کلام کرے، گفتگو کرے تو مجھے اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے اور ان کے دوبارہ آسمان سے نزول کا جو شخص منکر ہے، میرے نزدیک وہ حدیث کا منکر ہے، پھر وہ کسی حدیث کو نہیں مانتا، اس لیے کہ یہ تو تواتر کے ساتھ حدیث ہے۔ پوری کتاب لکھی ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، کس قدر متواتر احادیث اس پر ہیں کہ اب وہ نازل ہوں گے، اور کب نازل ہوں گے؟ جب یہ آخری شو ڈاؤن ہو رہا ہوگا، حضرت مہدی کی قیادت میں عرب اور ادھر سے عیسائیوں کی طاقت ہوگی، جس کے اندر پہل مسلمانوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، عربوں کا بہت نقصان ہوگا، لیکن اس کے بعد پھر پلڑا بدلے گا اور عربوں کا پلڑا کچھ بھاری ہونا شروع ہوگا، تو پھر یہودی بھی اور دجال اکبر بھی میدان میں آ جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس خلیج کی جنگ میں ہوا تھا کہ ساری قوتیں جو ہے وہ میدان میں آئیں، لیکن ان سے کہہ دیا تھا اسرائیل سے تم بیٹھے رہو خاموش، تم بتاؤ، تمہاری پروٹیکشن ہمارے ذمہ ہے، تمہیں اگر صدام حسین کے اسکڈ میزائل کا اندیشہ ہے تو لوگ پیٹریوٹک میزائل ہم دے دیتے ہیں، اس کے میزائل کو فضا ہی میں ختم کر دیں گے، تمہیں کوئی حملہ نہیں ہوگا، تم بیٹھے رہو۔ تم میدان میں آ گئے تو جو مسلمان ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ پھر ہم سے باغی ہو جائیں گے، کیونکہ ایک نفرت ہے عالم عرب کو، سعودی عرب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اور جو ہے مصر ہمارا ساتھ دے رہا ہے، یہ سارے عرب جو ہے اگر اسرائیل میدان میں کود جاتا تو پھر وہ نقشہ بدل جاتا۔ یہی معاملہ ہوگا الملحمۃ العظمیٰ کا کہ پہلے عیسائی قوتیں آئیں گی، 80 جو علم ہوں گے اور ہر علم کے نیچے 12,000 کی فوج، یہ سب عیسائی ہوں گے، اور یہ در حقیقت نیٹو کی طاقت ہے جو اب جمع کی جا رہی ہے، ری آرگنائز کی جا رہی ہے، اس میں بڑھتے جا رہے ہیں، فلاں ملک میں داخل ہو رہا ہے، اب تو روس بھی اس میں شامل ہونے کے لیے تیار ہے کہ میرے ساتھ یہ شرطیں ہیں، میں بھی نیٹو میں شامل ہونے کو۔ اب کس کے خلاف ہے یہ؟ کون سی بڑی طاقت ہے؟ امریکا کے بعد اور 10 پورے یورپ کے بعد کون سی طاقت ہے؟ اور وہ جو ہے چائنا جو ہے وہ تو ان کے ہاں موسٹ فیورڈ نیشن ہے، اس کے ساتھ تو کوئی لڑائی جھگڑا ہے ہی نہیں امریکہ کا، جاپان تو اس کا سب سے بڑا علاقہ، یہ پھر ہے کون؟ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ سارا کا سارا اس ملحمۃ العظمیٰ کی تیاری ہو رہی ہے۔ اس کو یوں سمجھیے، اردو میں ترجمہ ہوگا جنگ اعظم۔ آپ نے 2 عظیم جنگیں دیکھی ہیں، جنگ عظیم اول، جنگ عظیم دوم، لیکن یہ عظیم نہیں اعظم ہوگی، الملحمۃ العظمیٰ۔ ملحمہ کہتے ہیں جہاں کے گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، جو بچرز کی اور جو کسائیوں کی دکانیں ہیں عرب ممالک میں، اسے ملحمہ کہتے ہیں، گوشت کاٹ کاٹ کر یہاں پہ دیا جاتا ہے، تو ملحمہ جنگ کو کہتے ہیں جس میں کہ جسموں کے چیتڑے اڑتے ہیں۔ تو الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ اعظم کا مؤنث ہے، وہ جنگ جو اعظم ہوگی، سب سے بڑی تاریخ انسانی کی جنگ ہوگی، جس کا میں نقشہ کھینچ چکا ہوں۔ اتنے لوگ مریں گے کہ پرندہ جو ہے اڑتا اڑتا تھک کر ہار کر گر جائے گا، لیکن اسے زمین پر خالی جگہ نہیں ملے گی جہاں وہ اتر سکے، لاکھوں سے اٹی ہوئی ہوگی پوری زمین۔ یہ ہے احادیث۔ بدقسمتی سے ہمارے جدید تعلیم یافتہ لوگ آج کل احادیث نبویہ سے کو بہت مستغنی ہو گئے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے۔ غلام احمد پرویز صاحب کا شروع کیا ہوا فتنہ، اس سے پہلے یہ کہ علامہ مشرقی اور پھر سید احمد خان بھی مرحوم، اس کے اندر جو ہیں وہ کچھ ایسی تائیدیں کر گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے حدیث کی طرف بہت کم رجحان لوگوں کا رہ گیا ہے۔ لیکن یہ احادیث وہ ہیں کہ جن کے موضوع ہونے کے لیے کوئی علت موجود نہیں، یا تو یہ کہ کوئی شیعوں نے گھڑ لی ہو حدیثیں اپنی فضیلت کے اندر حضرت علی کی فضیلت میں، یا سنیوں نے گھڑ لی ہو حدیثیں وہ اپنے موقف کے لیے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ سنی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی اور کا مسئلہ نہیں ہے۔
تو جو موضوع حدیث کے جتنے بھی اسباب ہیں، علل ہیں، ان میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ بہرحال اس کا جو آخری وقت، اور یہ نوٹ کر لیجئے، یہ جو دو میں نے کہا تھا اللہ کی طرف سے تائیدیں آئیں گی، ایک مہدی، ایک حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول، اور آخری جنگ یہودیوں کا استیصال ہوگا، وہ عذاب استیصال جو ڈیو تو ہو چکا تھا ان پر حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد، کہ انہوں نے حضرت مسیح کو رد کیا اور اپنے بس پر سولی پر چڑھا دیا، تو اسی طریقے سے مستحق ہو گئے تھے جیسے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح ہلاک ہوئی ہے، یہ بھی ہلاک کر دیے جاتے۔ لیکن اللہ نے انہیں زندہ رکھا ہے، کوئی مصلحت ہے۔ میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ مصلحت کیا ہے، کہ جو مسلمانوں کے اندر جب بد عملی آئے گی تو یہودیوں کو جو ہم نے پٹوایا کبھی نبوکدنضر سے، اور کبھی جو ہے یونانیوں سے، کبھی رومیوں سے، اور کبھی اب جرمنوں سے، تو ان مسلمانوں میں جو بہتر حصہ ہوگا نیوکلیس، وہ جو نیوکلیس ہے عرب، اس کو پٹوائیں گے اس ملعون اور مغضوب علیہم قوم سے پٹوائیں گے۔ یہ حکمت معلوم ہوتی ہے، واللہ اعلم، میں اس پر دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اسی وجہ سے حضرت مسیح کو بھی اٹھا لیا گیا، گویا کہ پورا جو ہے معاملہ سسپنس میں ہے۔ وہ رسول جن کو انہوں نے رد کیا ان کو اٹھا لیا گیا، اب وہ آئیں گے، انہی کے ہاتھوں یہود کا خاتمہ ہوگا، وہی جو الدجال، المسیح الدجال یہودیوں کا لیڈر بن کر کھڑا ہو جائے گا، وہ مذہبی یہودی ہوگا جو کھڑا ہو جائے گا تنگ آ کر، وہ کہے گا کہ ہمیں یہ زائنسٹ منظور نہیں ہے، ہمیں تو گریٹر اسرائیل قائم کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں جو ہے اپنا تھرڈ ٹیمپل تعمیر کرنا ہے۔ یہ کسی بھی وقت شو ڈاؤن ہو سکتا ہے، پریکٹسنگ یہود اور جو سیکولر یہودی ہیں ان کے مابین۔ پھر ان میں ایک لیڈر ابھرے گا، وہ ہوگا، وہ کہے گا میں مسیح ہوں، المسیح الدجال، وہ دجال ہے جس کو قتل کریں گے حضرت مسیح علیہ السلام، اور پھر ایک ایک یہودی قتل ہو جائے گا۔ در حقیقت یہ ساری جو اسرائیل کا قیام ہے، اور یہ جو پوری دنیا سے جھاڑو پھیر پھیر کر یہودیوں کو جمع کیا جا رہا ہے، ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ جو منتشر ہوگا کہ ڈایاسپورا میں، مشرق و مغرب اور شمال اور جنوب میں، یہ سب کے سب آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کا ایک مرتبہ گریٹر اسرائیل بھی بن جائے، لیکن پھر وہی گریٹر اسرائیل ان کا گریٹر گریو یارڈ ہوگا، اور ایک ایک یہودی یہاں پہ ختم کیا جائے گا۔ یہاں تک آتا ہے کہ سوائے ایک درخت غرقد ہے، وہ تو یہودیوں کو پناہ دے گا، باقی کسی درخت کے پیچھے، کسی چٹان کے پیچھے یہودی چھپے گا، تو وہ درخت اور چٹان پکار کر کہے گی، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، اے مسلمان، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا، آؤ اسے قتل کرو۔ اور دجال جو ہے وہ مسیح الدجال کو، وہ المسیح ابن مریم، وہ اصل، وہ آ کے قتل کریں گے۔ یہ معاملہ ہے جو آ کر رہنا ہے۔ لیکن ان کے لیے میں چند منٹ آج زیادہ لے رہا ہوں آپ کے، ان کے لیے دو مددیں آئیں گی زمین سے، ایک تو حضرت اللہ کی طرف سے مدد، مہدی کا ظہور، اور نمبر دو نزول مسیح۔ ان دونوں کے لیے مدد آئے گی زمین سے، لیکن کہاں سے آئے گی؟ مشرق کی طرف سے اور خراسان کی طرف سے۔ پہلی حدیث سنیے، حضرت عبداللہ ابن حارث سے رضی اللہ تعالی عنہ، ابن ماجہ کی روایت ہے، یخرج الناس من المشرق یعطون للمہدی علی سلطانہ، مہدی کی حکومت کو جمانے اور قائم کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی۔ ہم بھی اسی مشرق کے اندر آباد ہیں، اور اس کے لیے علامہ اقبال کا وہ شعر یاد کیجئے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ دوسری حدیث ہے، یخرج من خراسان رایات و سود، خراسان کے علاقے سے سیاہ پرچم لے کر جو ہے فوجیں چلیں گی، لا یردھا شیء، انہیں ان فوجوں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، ان پرچموں کا رخ کوئی نہیں موڑ سکے گا، حتی تنصب بإیلیا، یہاں تک کہ وہ آ کر یروشلم میں نصب ہو جائیں گے۔ یروشلم کو دوبارہ یہودیوں سے واپس لینے والی قوت خراسان سے جائے گی، اور یہ خراسان کی قوت ہے جو تیار ہو رہی ہے طالبان کی شکل میں افغانستان کے اندر۔ یہ دو ملک ہیں، پاکستان اور خراسان، پاکستان اور افغانستان، ان کے اجتماع سے یہاں سے فوجیں جائیں گی، اور یہیں سے وہ فوجیں جائیں گی، حدیث میں آتا ہے کہ جو حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر دجال سے جنگ کریں گے۔ فئتان، میری امت کے دو ایسے عظیم لشکر ہوں گے کہ جو، بلکہ دوسرا لفظ ہے وہاں پہ، جی، اصحابتان من امتی، میری امت کے دو ایسے لشکر ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ پہلے ہی سے جہنم سے چھٹکارے کا جو ہے انہیں وہ پرچہ دے دیا ہے، اور وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ جو ہندوستان پر حملہ کرے گا، اگر یہاں اسلامی حکومت قائم ہو جاتی ہے پھر وہ طاقت اتنی ہوگی کہ پھر ہم ہندوستان کو بھی چیلنج کریں گے اور ہندوستان کو بھی فتح کریں گے۔ یہ دارالاسلام تھا،
یہودی 2000 سال کے بعد اگر آ کر وہ اگر فلسطین کا دعویٰ کر سکتے ہیں تو ہم سے تو یہ کوئی ابھی صرف 200-250 برس پہلے ہمارے سے لیا گیا ہے نا، ورنہ اس سے پہلے 800 برس تک کون حکمران تھا یہاں؟ 1000 years defeat جو ہے جو کہی تھی، جو اس نے کہا تھا اندرا گاندھی نے بھی ہے نوینجر 1000 years defeat، کس کے ہاتھوں تھی؟ اور دوسرا لشکر وہ ہوگا جو جائے گا اور دجال کے مقابلے میں حضرت مسیح کے ساتھ کھڑا ہو کر جنگ کرے گا۔ یہ معاملات ہیں آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر ان احادیث نبویہ کے اندر موجود ہے۔ اب میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے؟ دیکھیے نتیجہ پہلے تو یہ سمجھ لیجیے نتیجہ کیا ہوگا اس کا آخری، یہود کا کلی استحصال، وہ عذاب جو 2000 برس سے پینڈنگ کیا گیا تھا، وہ پھانسی کی سزا جو انہیں حضرت مسیح کو رد کرنے کی وجہ سے جس کے مستحق ہو گئے تھے، اب 2000 سال کے بعد آئے گی، ایگزیکیوشن ہوگی اور حضرت مسیح سے ہوگی۔ جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کا بیٹا غرق ہوا ہے، اسی طرح حضرت مسیح جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے رسول اللہ بنی اسرائیل، ان کے اپنے ہاتھوں اس بنی اسرائیل کے رد کرنے کے پاداش میں ان پر عذاب استحصال آئے گا، آخری خاتمہ آئے گا۔ نمبر 2، عیسائیت جو ہے اسلام میں مدغم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا جب حضرت مسیح آئیں گے یکسر الصلیب و یقتل الخنزیر، وہ صلیب کو توڑ دیں گے، کہیں گے تم کس صلیب کا ذکر کر رہے ہیں، میں تو سولی چڑھائی نہیں۔ وہ سارا عقیدہ ان کا صلیبی کے گرد تو گھوم رہا ہے نا، پوری عیسائیت صلیب پر کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے پوری شیعت جو ہے یہ محرم کے جو 10 دن ہوتے ہیں ان کے اوپر ہی کھڑی ہے نا، اسی طریقے سے سارا معاملہ جذباتی اعتبار سے اس محرم کا عاشورہ ہے جس کی وجہ سے شیعت جو ہے وہ زندہ ہے، اور یہ صلیب کا معاملہ ہے جس پر کہ عیسائیت زندہ کھڑی ہے، روتے ہیں یا جو بھی کچھ ان کو جو جذباتی چیزیں ہیں، یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے۔ کیا تمہارا یہ عقیدہ ہے؟ میں تو زندہ آسمان کو اٹھایا گیا تھا۔ اور نمبر 2 یہ کہ جو تم نے اتنی بڑی ترمیم کی ہے شریعت موسوی میں، سور کو حلال کر لیا ہے، یقتل الخنزیر، قتل کر دیں گے کہ اس کا وہ حلت ختم ہو جائے۔ یہ دونوں کام کریں گے اور تمام عالم عیسائیت جو ہے وہ اسلام کے اندر مدغم ہو کر اور پھر پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ یہ آخری نتیجہ جس کو اقبال نے کہا ہے کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، ہوگا، اور یہ کہ یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، نغمہ توحید اور دین حق کا غلبہ، جس کے لیے بہت سی احادیث، صریح احادیث جو ہیں وہ میں آپ کو کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ لیکن اب جو بات میں کہنا چاہتا تھا کہ ہمارے لیے اس پوری بحث کا اصل نتیجہ کیا ہے، حاصل کیا ہے، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں اس کو اب اپنے اگلے جمعے کے لیے وہ میں مضمون کو رکھ رہا ہوں، اس کی انشاءاللہ تکمیل جو ہے میں پھر اگلے جمعے میں کروں گا۔